اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجو شفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت کی سوم جو ہے جلد سے آج ہمارا 17واں درس 20 رمضان مبارک ہے۔ آج رات سے شب قدر اور اعتکاف والوں کا بھی وہ شروع ہو جائے گا، اور پاکستان میں شاید ایک دن پیچھے ہیں، اس کا چل رہا ہے۔ حضرت کا کل میں نے اس کا فوٹو بھی لے لیے ہے، اور بس تاکہ دوستوں کو یہ اشکال نہ ہو کہ یہ میرا کوئی ہوتا ہے، جس میں عام طور پہ موجودہ علماء کی کوتاہیاں ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں، اور اس زمانے میں فرما رہے ہیں، اب تو بہت زیادہ پانی سروں سے گزر چکا ہے، اور یہ سارے اکابرین میں ہے کہ جب تک کہ شریعت کامل پہ عمل نہ ہو، علم عملی شکل میں نہ آئے، تو وہ علم کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے فارسی میں مولانا سے رحمہ اللہ کو مشہور یہ ہے، علم ظاہر میں وہ بہت آگے تھے شمس تبریز رحمہ اللہ کی ملاقات سے پہلے، لیکن اس کے بعد وہ فرماتے ایک مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، یعنی حقیقی محقق علماء کی صف میں وہ نہیں آ پاتا تا مرید شمس تبریز نہ شد، جب تک کہ وہ کسی اللہ والے کے ساتھ گھٹنے نہ ٹیکے۔ اسی درس میں ہمارے سلیم چشتی رحمہ اللہ کا ہے کہ ایک مولوی نے اس کے پاس ایک حدیث پیش کی، انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ مولا گشتی چل پھر کے چرنے والے مولوی، تمہیں حدیث کے کیا پتہ۔ تو اسی طرح ہمارے مالکی حضرات کا میں اکثر عربی کا قول سناتا رہتا ہوں، لے من تفقہ، یعنی اصطلاحات انہوں نے دینی سیکھ لیں، عربی دانی میں کچھ اس کو شد بدھ حاصل ہو گئی، ولم یتصوف، کسی بزرگ کے پاس وہی ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، وہ جم کے بیٹھا نہیں ہے اور اس علم کو عملی طور پہ اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کی، فقط تفسق۔ تو یہ اس قسم کے فساق مولویوں کے حضرت نے بات شروع کی، اس میں میں نے اس کا پورا پیج دے دیا کہ میری طرف اس کو منسوب نہ کیا جائے، کیونکہ مولویوں کی فتویٰ بازی کا شر بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہر اللہ والا ان کی اس ضرر سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ خواہ عوام میں بدظنی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت وہ فرما رہے ہیں، اسی کو ہم آگے چلتے ہیں کہ خاص کر بعض نام کے مولویوں کا ترجمہ بعض نے جب سے دیکھا تو اور زیادہ دلیری بڑھ گئی ہے، ان مولویوں میں دلیری اور زیادہ بڑھ گئی۔ کل میں نے کچھ واقعہ سنایا کہ انجینئروں کی نفی کرتے ہیں کہ انجینئر کیا جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ پلمبی کرو، جبکہ میں حضرت کی مواعظ سے میں بتا رہا ہوں کہ شروع کے سارے انبیاء کی تعلیم ادریس علیہ السلام تک تمدن کی تھی، یہ انجینئرنگ کی تعلیم تھی کہ روڈیں کیسے بنانی ہے، شہر کیسے آباد کرنے ہیں، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، کشتی رانی کیسے کرنی ہے، لوہے سے زرے کیسے داؤد علیہ السلام کا، اور تکمیل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو میں نے اپنے پروجیکٹ کا ذکر کیا تھا کہ اس کی گودے تک نہیں پہنچتے، نہ اس کو وہ حضرت نے ان کو ڈانٹ دیا کہ مولوی گشتی تمہیں کیا پتہ ہے کہ حدیث کے اندر کیا ہے۔ اب یہ اماتت الاعضاء پڑھتے رہتے، کہتے کانٹے کو ہٹا دیا، شیشے کو ہٹا دیا، پتھر کو ہٹا دیا، یہ تو بہت معمولی ہے۔ ہمارے حضرت نے جب اس کے میرے پروجیکٹ کے اوپر روڈ، بریجز، ٹنلز، ہائی ویز، موٹر ویز، یہ سارے اس ایک ہی حدیث کی گودے میں آ جاتی ہیں، چھلکے پہ ان کی نظر رک جاتی ہے۔ اب وہ ان چیزوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو خود میں نے سنا
کہ جو گندگی اٹھائے تو وہ تو بھنگی ہوتا ہے، جو گندگی سے کیڑے نکالے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو جی، خدا کا خوف کرو۔ ان کی جو استعدادیں ہیں جو انہوں نے حاصل کی ہے، تم متوسط درجے کے آدمی کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے جی۔ اس لیے ہمارے جو علاقے ہیں خلیجی علاقے، علوم اسی کو کہتے ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو بچے ہوتے ہیں، اس کو ادبیات کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے آرٹس اور سائنس ہوتی ہے۔ اور ہمارے کئی دفعہ میں نے وفاق المدارس والے سے عرض بھی کیا کہ آپ لوگ کی شہادتوں کو، عالیہ اولیوں کو یہاں داخلے کے وقت متوسط لیتے ہیں جی، جو ان کے مڈل میں پڑھائے جاتے ہیں، یہی ساری تفسیر حدیث یہ ساری ان کی مڈل کے کورسوں میں ہوتی ہے، داخلہ نہیں دیتے ان کے۔ ہمارے ایف اے سی والوں کو تو داخلہ دیتے ہیں جب ان کی آتی ہے، اور جب اگر کسی واسطے سے پہنچ بھی جائیں تو دوبارہ ان کو عربی کی کلاس میں بٹھاتے ہیں جی۔ تو وہ پھر ان کو کیا پتہ جی کہ وہ اس کو حضرت چھیڑے ہوئے ہیں کہ نام کے مولویوں سے بہت زیادہ بگاڑے۔ حضرت نے پھر اس قسم کے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، کئی فتووں کا بھی ذکر کیا کہ ایک آدمی ساس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں اس نے کہا کہ 1000 ریال روپے مجھے دو، میں فتویٰ دیتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ فقط تفسق والی باتیں ہیں جو حضرت ہر اپنے واعظ میں کچھ ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ ان کی دستربندی کر کے جو رخصت کرتے ہیں کہ جیسے ڈھاکو کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے، وہ جو جس کے پاس کھلا اسلحہ ہو، اور وہ ڈھاکو جو معاشرے میں نقصان کرتے ہیں، اس طرح کے مولوی نام کے اس سے زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ حضرت کی باتوں کو 102 سے 103 طرح کی سارے چونکہ مولویوں پہ ہے، اور میں نے کچھ اس کا خلفیہ بھی بتا دی ہے، کیونکہ اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عام مسلمان بیچارے اس کو قدوہ سمجھتے ہیں، اور اس کی جب یہ باتیں سنتے ہیں تو بچوں کو تعلیم سے بھی نکال دیتے، متوسط میں بٹھاتے ہیں جی، اور وہ آگے کسی کام کے نہیں ہوتے جی۔ جو انہوں نے استادوں کو دیکھا ہوتا ہے بچوں سے منہ کالا کرنا اور قبضہ کرنا۔ میرے گھر کے سامنے ایک مدرسہ ہے، 3 کنڈے اس نے بجلی کی ڈالے ہوئے، وہ اس کو بجلی کی چوری نہیں لگتی، پانی کی چوری نہیں لگتی، اور سرکاری زمین پہ قبضہ کرنا ان کو چوری نہیں لگتی۔ تو اس حد تک بات پہنچ گئی ہے، اور وہی پھر بچے یہی دیکھ کے ویسے ہی کرتے جب فارغ ہوتے ہیں۔ تو حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس زمانے میں مولویوں کا ترجمہ بعد نے جب سے دیکھا ہے تو اور زیادہ دلیری بڑھ گئی ہے، آج کے زمانے میں بہت زیادہ دلیری بڑھ گئی ہے۔ اس زمانے میں ایک قرآن شریف کا ترجمہ تباہ ہوا، اس میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فدیہ، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے نہ ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے، کہ تفسیر میں لکھ دیا کہ جو شخص روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ساس کے نکاح کے بارے میں بھی فتویٰ دے دیا، جس کی جو ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا شیرانی صاحب، وہ کہتے ہیں یہ منڈی ہے جی، یہاں کرائے پہ مفتی بھی ملتے ہیں، اور جیسے بیٹھے ہوتے ہیں مزدور۔ پاکستان تو اور یہ صرف پاکستان نہیں، سارے عالم اسلام کا یہ معاملہ ہے کہ منڈی کی ایک شکل اختیار کر کے جو چیز ان سے لکھوانا چاہے وہ کرے۔ اب جو بجلی کی چوری کو چوری نہ سمجھے، پانی کی چوری کو چوری نہ سمجھے، بچوں سے منہ کالا کرنے کو جرم نہ سمجھے، تو ان سے پھر کیا نور کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اور اہل اللہ پہ بھی اعتراض کریں کہ تفسیر میں لکھ دے کہ جو شخص روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے دے۔ اس سے لوگوں کی جرت بڑھ گئی، اور بجائے روزے کے فدیے کو کافی سمجھ لی۔ کل کی درس میں ہم نے ذکر کیا تھا نا جی کہ مالداروں کا طبقہ تو الحاد میں مشغول ہے کہ وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو صوفیہ کو جہل صوفیہ کا طبقہ ہے وہ بدعات میں مشغول ہے، اور یہ جو مولویوں کا طبقہ ہے انتہائی مغرور اور متکبر ہے،
ڈاکٹروں کو وہ جو ہے کیڑے نکالنے والے کے پخانے سے کیڑے نکالے، یہ ڈاکٹر خدا کا خوف کرو. انجینئروں کو پنکھے بناؤ اور پلمبنگ کرو، تمہارا کیا کام ہے، خدا کا خوف کرو جی. حضرت کی اس باتوں کو جاری رکھیں گے، تمہید کافی لمبی ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیب